ناظرین، تاریخ میں انسانیت کو لرزا دینے والے بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں لاکھوں انسانوں کے قتل عام کا باعث بننے والی ویتنام جنگ کے بارے میں انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ویتنام کی جنگ کا پس منظر اور اس کے اسباب کیا تھے، ویتنام کی جنگ کے مرحلہ وار واقعات کیا ہیں، ویتنام کی جنگ میں کس کس ملک نے کتنا حصہ لیا، 3 دہائیوں تک جاری رہنے والی جنگ کتنے انسانوں کو نگل گئی، اور ویتنام کی جنگ میں امریکہ کا کیا کردار اور انجام رہا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ طویل ویتنام جنگ، اس جنگ میں 15 لاکھ انسان موت کا شکار ہوئے، جبکہ 17 لاکھ سے بھی زائد لوگ زخمی ہوئے۔ ویتنام کی جنگ کمیونزم اور کیپٹلزم کی نظریاتی جنگ تھی۔ یہ جنگ اصل میں روس اور امریکہ کی سر جنگ کا نتیجہ تھی۔ ویتنام کی جنگ کو تاریخی طور پر انڈو چائنا جنگ یا وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویتنام کی 2 بڑی جنگیں ہوئیں، ان میں سے 1946 سے 1954 تک ویتنام اور فرانس کی جنگ ہوئی، جس کو پہلے انڈو چائنا وار یا جنگ کہا جاتا ہے۔ دوسری انڈو چائنا جنگ ویتنام کے 2 اتحادوں، ایک امریکی اور دوسرے روسی اتحاد کے مابین ہوئی۔ اس جنگ کو دوسری انڈو چائنا جنگ کہا جاتا ہے۔ 1857 میں فرانس نے ویتنام پر قبضہ کر لیا اور 1941 تک اس نے ویتنام پر حکومت کی۔ اسی دوران ویتنام کے عوام نے فرانس سے آزادی کے لیے بھرپور مزاحمت کی۔ ویتنام کے 2 حصے ہو گئے، ایک شمالی ویتنام جبکہ دوسرا جنوبی ویتنام۔ شمالی ویتنام کمیونزم کا حامی جبکہ جنوبی ویتنام کیپٹلزم کا حامی تھا۔ یہ دور پوری دنیا میں انقلابات کا دور تھا۔ شمالی ویتنام کا رہنما ہوچی منہ نے ویت منہ نام کی ایک مزاحمتی جماعت اور تحریک بنائی۔ روس کی مدد سے شمالی ویتنام میں ہوچی منہ کی سربراہی میں شمالی ویتنامی حکومت بنائی گئی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جاپان نے ویتنام کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور فرانس ویتنام کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا۔ دوسری عالمی جنگ میں جاپان کو شکست ہو گئی، پھر فرانس نے واپس آ کر ویتنام پر قبضہ کر لیا۔ 1945 میں شمالی ویتنام کے صدر ہوچی منہ نے آزاد شمالی ویتنام کا اعلان کر دیا۔ ہوچی منہ کی قیادت میں ایک منظم گوریلا جنگ کا آغاز ہوا۔ یاد رہے کہ ویتنام کا بڑا حصہ انتہائی گھنے جنگلات پر مشتمل تھا۔ 1947 میں امریکی صدر ہیری ٹرومن نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی ایسے ملک کی مدد کرنا ہے جس سے کمیونزم کو شکست ہو۔ اس پالیسی کو ٹرومن ڈاکٹرائن یا نظریہ کہا جاتا ہے۔ 1949 کو فرانس نے ویتنام کے سابق شہنشاہ باؤ ڈائی کو جنوبی ویتنام کا صدر نامزد کر دیا۔ اس طرح ویتنام میں 2 حکومتیں بن گئیں۔ 1949 میں ہی ماؤ تونگ نے چین میں انقلاب کا اعلان کر دیا۔ جنوری 1950 میں امریکہ نے ویتنام کی مزاحمتی جماعت ویت منہ کو خطرہ جانتے ہوئے فرانس کی مالی امداد بڑھا دی۔ اب ویتنام میں 2 بڑی عالمی گروہ بن چکے تھے۔ کمیونزم کے حامی گروپ میں شمالی ویتنام کے پیچھے چین اور روس کھڑے تھے، جبکہ کیپٹلزم کے حامی گروپ کے ساتھ جنوبی ویتنام کے پیچھے امریکہ، جنوبی کوریا، آسٹریا اور تھائی لینڈ وغیرہ کھڑے تھے۔ امریکہ جنوبی ویتنام کی مالی امداد کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف روس اور چین شمالی ویتنام کی مالی مدد کر رہے تھے۔ مارچ 1954 کو ویتنام کی مزاحمتی تحریک کی وجہ سے فرانس کو شکست ہو جاتی ہے، اور پھر 1957 میں جنیوا معاہدوں کے تحت فرانس ویتنام سے اپنی افواج نکال لیتا ہے۔ اس معاہدے میں 2 سال میں انتخابات کے ساتھ ہی ویتنام کی 2 حصوں میں تقسیم شامل تھی۔ امریکی وزیر خارجہ جان فوسٹر ڈیلس اور امریکہ نے جنیوا معاہدوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ کمیونسٹ اقوام کے ساتھ کسی معاہدے میں شریک نہیں ہوں گے۔ متحدہ ویتنام بنانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ فرانس اور ویت منہ کی یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ 1964 میں امریکہ نے ویتنام میں مداخلت شروع کر دی۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ فرانس کے جانے کے بعد جنوبی ویتنام میں بھی کمیونسٹوں کی حکومت قائم ہو۔ اسی دوران فرانس کے بعد امریکہ کے اس جنگ میں کودنے کے بعد ویتنام منہ کو وسیع کر کے اس کی جگہ ویت کانگ نام کی ایک نئی تنظیم بنائی گئی۔ امریکی مداخلت کے لیے ایک بڑا ڈرامہ رچایا گیا۔ اس کو تاریخ میں ننکن کا واقعہ کہا جاتا ہے۔
ہوا کچھ یوں کہ 2 اگست سن 1964 کو سمندری گشت کے دوران امریکی بحری جہاز کی طرف ویتنامی جنگی کشتیاں بڑھتی ہیں، جن پر امریکی فوجیوں نے کچھ فائر کیے۔ جواب میں ویتنامی کشتیوں نے بھی گولہ باری کر دی۔ 4 اگست کو کچھ مزید کشتیوں نے امریکی جہازوں کا پیچھا کیا۔ 7 اگست سن 1964 کو امریکی صدر جانسن کو پارلیمنٹ کی طرف سے جنگ کا اختیار مل جاتا ہے۔ 10 اگست کو امریکی فوجیں جنوبی ویتنام پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرانس کے صدر چارلس ڈی گال نے امریکہ کو جنگ میں کودنے سے منع کیا۔ ڈی گال نے کہا کہ امریکہ جلد ہی اپنے آپ کو گہری فوجی اور سیاسی دلدل میں پھنسا ہوا پائے گا۔ امریکہ نے پہنچتے ہی بھرپور انداز میں ویتنامی چھاپہ ماروں کے خلاف حملوں کا آغاز کر دیا۔ چند دنوں میں ہی امریکہ نے 6 لاکھ سے بھی زائد فوج ویتنام میں اتار دی۔ امریکہ اور ویت من کے درمیان ہونے والی جنگ 2 دہائیوں تک جاری رہی۔ ویتنام کے آزادی پسندوں نے جنگلوں میں اپنے مراکز قائم کر لیے۔ ان کو چھاپہ مار کارروائیوں کا ایک طویل تجربہ تھا، مگر امریکی فوج کو اس سے پہلے گوریلا جنگ کا تجربہ نہ تھا، جس کی وجہ سے امریکہ کا بہت نقصان ہونا شروع ہوا۔ ویتنام کی آزادی کی جنگ میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ شمالی ویتنام میں تمام اسلحہ لانچوں کے ذریعے لایا جاتا تھا اور اسے جنگل میں گڑھے کھود کر دبا دیا جاتا تھا۔ اس جنگ میں امریکہ کو اس قدر نقصان ہوا کہ وہ تمام انسانی حقوق بھی بھول گیا۔ ویتنامیوں سے انتقام کے لیے امریکی فوج نے پورے گاؤں کو آگ لگا کر تمام نتے شہریوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ویت من کے گوریلوں نے پانیوں، درختوں، خندقوں اور سرنگوں سے چھاپہ مار کارروائیاں کرنا شروع کر دی۔ امریکہ نے جنگلوں کے خاتمے کے لیے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے زہریلے کیمیکل پھینکنے شروع کیے، جس سے جنگل میں آگ لگ جاتی تھی۔ ویتنامی گوریلوں کو ایسے حملوں سے بچنے کا وسیع تجربہ تھا۔ ان کی سرنگیں امریکی فوجیوں کی موت کا بہت بڑا ذریعہ تھیں۔ اسی وجہ سے امریکی فوجی کسی سرنگ کے اندر تو کیا، اس کے قریب بھی جانے سے ڈرتے تھے۔ ویتنام کی جنگ میں جنرل جیپال اور ہوچی من 2 ایسے لیڈر تھے جنہوں نے جنگ کا مکمل رخ ہی پھیر دیا۔ جنرل جیاب کے تاریخی الفاظ تھے کہ تم ہمارے 10 آدمی مارو، ہم تمہارا 1 فوجی ماریں گے، دیکھتے ہیں تم کب تک لڑتے ہو۔ 1 جنوری سن 1968 کو سوچی من کی قیادت میں ویت کانگ کے گوریلوں نے دارالحکومت سائگون پر ایک جامع حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بیک وقت 36 صوبائی دارالحکومتوں اور 6 بڑے شہروں پر کیا گیا، اور پھر شمالی ویتنام پر ویت نم گوریلوں کا قبضہ تھا۔ اگرچہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جلد ہی سائگون کا یہ قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا، مگر امریکہ کا بھرم ٹوٹ چکا تھا، جبکہ ویت من کے گوریلوں کے حوصلے مزید بڑھ چکے تھے۔ 1968 میں ہی امریکی فوج نے ایک گاؤں پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی اور تمام شہریوں کو قتل کر دیا۔ اس قتل عام کو تاریخ میں مائی لائی میسکر یا مائی لائی قتل عام کا نام دیا گیا ہے۔ اس قتل عام میں لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، حتیٰ کہ بچوں کے کپڑے تک بھی جل گئے۔ بچوں کے جلے ہوئے کپڑوں سمیت ان کی تصویریں اخبارات میں شائع ہوئیں تو امریکہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ اس ظلم پر امریکی غصے میں آ گئے اور پھر پورے امریکہ میں ویتنام جنگ کے مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ اسی دوران اس جنگ سے متعلق ایک 400 صفحات کی رپورٹ لیک ہو گئی، جس میں واضح ہو گیا کہ جنگ کے لیے امریکی عوام سے جھوٹ بولا گیا ہے اور جنگ کا جو جواز بتایا گیا ہے وہ بے بنیاد تھا، یعنی امریکی بحری جہازوں پر حملہ ایک محض داستان تھی۔ امریکی انتخابات قریب تھے۔ صدارتی امیدوار رچرڈ نکسن نے عوامی غصہ اور رپورٹ بھانپ لیے تھے۔ اس نے ویتنام کی جنگ بندی کے نعرے کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیا اور پھر بھاری اکثریت سے انتخابات جیت کر امریکہ کا صدر بن گیا۔ اب ایک طرف میدان جنگ میں امریکی فوجیوں کا نقصان، فوجیوں کی بیزاری، عوامی غصہ اور خفیہ رپورٹ تھی۔ لاکھ جتن کے بعد بھی امریکہ یہ جنگ ہار چکا تھا، لہذا امریکہ بھی اب اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ 1969 میں امریکہ اور ویتنامی آزادی پسندوں میں مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور 27 جنوری سن 1973 کو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اس معاہدے میں طے پاتا ہے کہ امریکہ فوری طور پر ویتنام سے اپنی افواج نکال لے گا اور مشرقی اور جنوبی ویتنام کو ملا کر متحدہ ویتنام کی حکومت بنائی جائے گی، اور پھر 1975 میں امریکہ نے اپنی افواج ویتنام سے نکال لی اور امریکہ کے تمام قیدی رہا کر دیے جاتے ہیں۔ ویتنام کی اس طویل جنگ میں زیادہ نقصان شمالی ویتنام کے اتحاد کا ہوا۔ شمالی ویتنام کے 11,07,000 فوجی مارے گئے جبکہ 6 لاکھ زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں چین کے 1,446 مارے گئے اور 4,200 زخمی ہوئے جبکہ سوویت یونین کے 16 سپاہی مارے گئے۔ اس طرح شمالی ویتنام کے اتحاد کی کل
12 लाख फौजी मारे गए जबकि 6.5 लाख जख्मी हुए। जबकि दूसरी तरफ जनूबी वियतनाम के इत्तेहाद में जनूबी वियतनाम के 2,20,000 फौजी मारे गए, 12 लाख जख्मी हुए। अमेरिका के 58,000 मारे गए, जनूबी कोरिया 5,000, लाओस के 30,000, ऑस्ट्रिया 520 फौजी, न्यूजीलैंड 37 फौजी, जबकि थाईलैंड के 1,351 फौजी मारे गए। इस तरह जनूबी वियतनाम के इत्तेहाद के मजमूई तौर पर 3 लाख से भी ज़ायद फौजी मारे गए, जबकि 15 लाख से भी ज़ायद जख्मी हुए। अमेरिका के वियतनाम से निकल जाने के बाद भी 2 साल तक शुमाली और जनूबी वियतनाम में लड़ाई जारी रहती है। फिर मुत्तहिदा वियतनाम की हुकूमत कायम होती है। दारुल हुकूमत सैकोन का नाम तब्दील करके उसे हो ची मिन्ह के नाम से मंसूब कर दिया जाता है और इस तरह 30 साल तक जारी रहने वाली ये जंग इख्तिताम को पहुंची और वियतनाम के नए सफ़र का आगाज़ होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।